اور صحابہ جو دو آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ باتیں کس وقت کر رہا ہے آدمی؟ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں۔ جس کو بھی ملی ہے یہ لذت آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر شبلی جو سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو 2 ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے ہیں تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے، میری جوانی ہے مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا۔ نہیں میرے عزیزو، تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا، دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا باپ کا بھی، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت
وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے، عرب کا چاند کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ، میں دیکھ کر کیا ہوں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آئی، جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے۔ ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے، تین ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں، ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ عجب چیز ہے، وہ عورت آتی ہے میدان میں، اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی؟ وہ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی۔ اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزو ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے
وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم۔ معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا، اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں۔ بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے، اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب وڑیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیاں۔ یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے۔ رب العالمین، السلام علیکم۔ الحمد لله ثم الحمد لله